أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف آیت نمبر 32، 33، 34 یہ آج کا ہمارا سبق ہے. عزیز مصر کی بیوی نے جب ان کو پتہ چلا کہ مصر کی جو ہائی سوسائٹی کی خواتین ہے میرے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہی ہے، تو ان کے لیے ایک مجلس لگائی، اور مجلس لگانے کا مقصد یہی تھا کہ ان کو دکھائے کہ حضرت یوسف یعنی جن پر میں فریفتہ ہوئی ہوں اس کا حسن کیا ہے، اور وہ کیسے شخص ہے کہ جن کو دیکھ کر دل کو، اپنے آپ کو، نفس کو کنٹرول کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. گویا کہ اپنے آپ کو اس معاملے میں ان کے سامنے عہدہ برا کرانا تھا کہ بھئی یہ میرے کنٹرول اور میرے اس میں نہیں ہے. چنانچہ جب حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے، خواتین نے دیکھا کہ بھئی خوبصورت ہے، نوجوان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حسن دیا ہوا ہے. اس کے باوجود اتنی ساری خواتین ہیں جو رنگ برنگ زرق برق لباس میں ملبوس ہے، اور گناہ کی طرف ایک دعوت ہے، لیکن یہ کسی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. تو یہ سارا دیکھ کر زلیخا نے قالت کہا، فَذَلِكُنَّ بس یہی تو ہے، الذی فیہ، الذی فیہ جس میں، یعنی جس کی وجہ سے، لمتننی تم مجھے ملامت کر رہی تھی. لمتن وہ جب ہمارے ہاں اس کا پہلے سال میں ہوتا ہے نا، وہ صیغے پوچھے جاتے ہیں، تو عام طور پر یہ صیغہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی لمتن کون سا صیغہ ہے؟ یہ لا فاعل کے وزن پر ہے، یہ فاعل کے وزن پر ہے. تن یہ لام یلوم، اسی سے لفظ کیا ہے؟ ملامت ہے، کہ تم ملامت کر رہی تھی نی مجھے، فیہ جس میں، الذی فیہ جس میں، یہ وہی ہے. دیکھا تم نے بھی اپنی کیا کر دی ہے؟ انگلیاں کاٹ دی ہے. تم بھی عش کر اٹھی ہو، تمہارا بھی دھیان اس کی طرف ہو رہا ہے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ
اور تحقیق راوت تو یہ لفظ کئی بار گزرا ہے کہ میں نے پسلایا بہلایا ہو اسے عن نفسی ہی اس کے نفس کے بارے میں فاستعصم پس اس نے بچایا اپنے آپ کو. فاستعصم میں یہ لفظ عصمت سے ہے, اسی سے لفظ معصوم ہے, عین صاد میم اسی سے, یعنی کسی کی حد درجہ پاک بازی کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہو نا کہ بھائی اس نے یہ جرم کیا ہے, اگلا کہتے ہیں نہیں یار یہ بندہ تو کیا ہے, معصوم ہے. تو معصوم ہونے کا مطلب ہے کہ اس سے تو اس گناہ کا یا اس جرم کا تصور ہی نہیں ہے, گویا کہ اب حد درجہ پاک بازی. اور یہ گواہی کون دے رہی ہے؟ یہ وہ خاتون دے رہی ہے کہ جس پر وہ کیا لگا رہی ہے, الزام, کہ بھائی اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. فاستعصم پس اس نے بچایا اپنے آپ کو, اور خوب بچایا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سنا رہی ہے. اب بتا تو اپنی سہیلیوں کو اور خواتین کو بتا رہی ہے, لیکن سنا کس کو رہی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ اگر نہیں کیا اس نے ما امرہ وہ جس کا میں حکم دے رہی ہوں اسے, جس کا میں کہہ رہی ہوں اسے. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ اگر نہیں کیا اس نے جس کا میں اسے بتا رہی ہوں کہ بھئی مجھے اپنی ضرورت پوری کرنے دے, جو میں چاہتی ہوں وہ تم کرو, اگر وہ یہ نہیں کرے گا لَيُسْجَنَنَّ تو ضرور جیل میں ڈال دیا جائے گا. لَيُسْجَنَنَّ تاکید کا صیغہ ہے, ضرور جیل میں ڈال دیا جائے گا. وَلَيَكُونَنَ اور ضرور ہوگا مِنَ الصَّاغِرِينَ بے عزتوں سے. گویا کہ عزت اس کی چلی جائے گی. صغر اصل میں کہتے ہیں چھوٹے پن کو, صغیر. گویا کہ میں اس کو بے عزت کروں گی, اور یہ جو جرم ہے اس جرم میں ضرور اس کو لے کے جاؤں گی جیل میں. جب یہ جیل میں جائے گا تو ظاہری بات یہی ہوگا کہ مجرم کیا ہے, یہی ہے. گویا کہ یہ دھمکی دے رہی ہے, بلیک میل کر رہی ہے, اور ہمیشہ طاقتور لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے, کمزوروں کو ہمیشہ بلیک میل کیا ہے. بھئی یہ کرو گے تو ٹھیک, نہیں کرو گے تو جیل میں جینا تمہیں بھیج دیا جائے گا اور تمہیں سائیڈ پہ کر دیا جائے گا. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, انہوں نے کہا میرے رب اللہ کی بارگاہ میں گئے. اب دیکھا اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے, اور اس کی بات سنی ہے کہ بھئی یہ دو راستے دے رہی ہے, ایک یہ ہے کہ جیل میں جاؤ یا میری ضرورت پوری کرو. تو حضرت یوسف کہتے ہیں ربی اے میرے رب, السجن جیل میں جانا, احب زیادہ محبوب ہے, الیہ میرے نزدیک, مما اس سے, یدعوننی جس کی طرف یہ بلا رہی ہے مجھے, الیہ جس کی طرف. جیل چلا جاؤں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہاں پر اب دیکھو دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ باوجود معصوم ہونے کے کس کی طرف اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ اللہ تو نے بچانا ہے, میرے بچاؤ کی اب کوئی صورت, میرے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے. دوسری طرف دوسری بات, ایک طرف گناہ ہے, دوسری طرف جیل میں جانا ہے, تکلیف دونوں میں ہے, مصیبت دونوں میں ہے, لیکن ایک ہے معصیت اللہ کی نافرمانی اور دوسری ہے مصیبت
دنیاوی تکلیف، دنیاوی مشقت، تو کہا کہ میں نے معصیت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، چاہے مجھے اس کے لیے مصیبت اٹھانی پڑ جائے۔ اسی سے ایک جملہ نکالا جاتا ہے کہ بھائی مصیبت بہرحال معصیت سے کیا ہے؟ بہتر ہے، معصیت کے مقابلے میں بہتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل نہیں مانگ رہے ہیں، جیل کو اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہیں، جیل کو معصیت کے مقابلے میں پسند کر رہے ہیں۔ اس سے ایک فقہا ایک قاعدہ نکال رہے ہیں احون البلیتین کا، احون البلیتین یعنی دو مصیبتوں میں سے جو کمتر مصیبت ہے اس کو اختیار کرنا۔ جب بندے کے سامنے دو مصیبتیں ہو اور ان دونوں میں سے ایک کو ہر صورت میں لینا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ چھوٹی مصیبت کو لے لو اور بڑی کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ اب دیکھو یہاں چھوٹی مصیبت جو ہے کیا ہے؟ جیل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دنیاوی جو ہے نقصان ہے، اور جس کی طرف وہ بلا رہی ہے وہ معصیت ہے ان کے نزدیک۔ آپ کو شاید علم ہو کہ جب یہ امریکہ کا حملہ ہوا تھا افغانستان میں، تو اس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایک تقریر کی تھی جو ہے نا وہ آتے ہوئے، اور جس نے بھی لکھ کے دی تھی انہوں نے بھی اسی قاعدے کو بنیاد بنا کر احون البلیتین کے قاعدے کو انہوں نے پورا، میں اس وقت تخصص کا طالب علم تھا، یعنی میں مفتی کا کورس کر رہا تھا، تو انہوں نے بھی اپنی تقریر میں یہ احون البلیتین انہوں نے کہا ہے اس تقریر میں کہ بھائی دو مصیبتیں ہیں اس وقت ہمارے سامنے، اب ایک طرف چھوٹی مصیبت ہے، دوسری طرف بڑی مصیبت ہے۔ اب چھوٹی مصیبت یا بڑی مصیبت مطلب ہے ایک طرف اپنے ملک کو تباہ و برباد کر دینا ہے، اور دوسری طرف یہی ہے کہ کسی اور ملک کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ تو یہ احون البلیتین والے مسئلے کو انہوں نے جو ہے نا بنیاد بنا کے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے نا کیا کر دیتے ہیں، اجازت دے دیتے ہیں یا ہم ان کی مدد کریں گے، حالانکہ اگرچہ اس کی گہرائی میں جائے تو شاید اس میں بات ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں دنیا اور آخرت کی بات، جب دنیا کی بات ہو، آخرت کی بات ہو، تو دنیا کو چھوڑ دیا جائے، لیا جائے کس کو؟ آخرت کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہو۔ قالا، تو کہا حضرت یوسف نے، ربی، اے میرے رب، السجن، قید، جیل خانہ، احب، زیادہ محبوب ہے، الیہ، مجھے، مما، اس سے، یدعوننی، پکار رہی ہے، بلا رہی ہے وہ مجھے، الیہ، جس کی طرف، یعنی جس کی طرف وہ، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، وَإِلَّا، وَإِنْ، اگر، لا تصرف، نہیں ہٹایا تو نے، عنی، مجھ سے، کیدہن، اس کے مکر کو، اسبو الیہن، میں مائل ہو جاؤں گا اس کی طرف۔ اب یہ جملہ بھی عصمت نبی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ عصمت نبی بھی تو اللہ ہی کی توفیق سے ملی ہے نا، اب اس عصمت پر قیام، اس عصمت پر رہنا بھی اللہ ہی نے رکھنا ہے، اس لیے اللہ کی طرف، وَإِلَّا تَصْرِفْ، اگر نہیں پیرا، عنی، مجھ سے، کیدہن، ان کے مکر۔ اب دیکھو ہن ہو گیا، اب ہن اس لیے کہ باقی خواتین بھی کہہ رہی ہے، آپ کو دیکھو کتنا اچھا موقع مل رہا ہے، اتنی اچھی گھرانے کی خاتون ہے، خوبصورت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اور آپ ایک غلام ہے، اگر آپ کا سٹیٹس اتنا اونچا جا رہا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے مطلب ہے اس میں، اس آفر کو قبول کرنے میں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اگر تو نے نہیں پھیرا مجھ سے ان کے مکر کو، اسبو الیہن، میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن، ان کی طرف، یعنی ان کی بات مان لوں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور ہو جاؤں گا من الجاہلین، جاہلوں سے یعنی ناسمجھوں سے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، پس قبول کی، سن لے،
لہو اس کی دعا، رب ہو اس کے رب نے، فصرف عنہ کیدہن پس پھیرا اس سے کیدہن ان کے مکر کو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ نے سن لی اور جانتے رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں جائیں گے، جیل میں جائیں گے، وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے واپس بڑی شان سے آنا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کے اوپر جو الزام لگایا تھا اس الزام کو بھی کیا کرنا تھا، دلوانا تھا، اور چاروں ناچار ان کو جیل میں اس لیے ڈالنا پڑ گیا کہ بھائی پورے معاشرے میں جنا عزیز مصر کی بیوی کی بدنامی ہو رہی تھی کہ بھئی ایک اتنے اعلیٰ سٹیٹس کی خاتون اپنے ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے، اب اس کے لیے جنا کسی کا بھی نقصان ہو جائے، ہمیشہ طاقتور لوگوں نے اس کی کبھی بھی پرواہ نہیں کی ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔